آج 18 شعبان پیر کے دن یا ربنا یا قہرو کا وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ پیر کا قاسم خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں دوستو حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی دوست بھائی بہن احباب چاہتے ہیں کہ ان کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے فوراً پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرا رب غیب سے خزانوں کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ کھول دے گا، غیب سے خزانوں سے نوازے گا۔ ماہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب کے پیارے محبوب کے مہینے میں رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ شعبان کے مہینے میں رب تعالیٰ رزق اور دولت کی برسات فرماتا ہے۔ اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں رزق کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے کہ آپ کو پورے سال کیا ملے گا، آپ سے کیا لے لیا جائے گا، آپ کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ شعبان کے مہینے میں اگر کوئی رب تعالیٰ سے اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں دوستوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ کا کام اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا۔ آج کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ دن رات محنت مشقت کرتے ہیں، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت کی نماز آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر اگر 18 شعبان پیر کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ شعبان کے مہینے کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو تو رب کی ذات آج کے دن کا یہ عمل پڑھتے ہی آپ کی جھولی میں ڈال دے گی۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے 50 کروڑ تو کوئی ایسے ہی کھلونا ہے، لگتا ہے بھائی کا مذاق کا موڈ ہو رہا ہے، ایسے ہی مل جائیں گے ہمیں کوئی۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کسی بندے سے آپ سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، یہ بھی بات میری سمجھیے گا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا رہا ہوں جن کو واقعی پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، گناہوں سے نجات کا، حتیٰ کہ ہر حل کا بھی مسئلے کا حل کہا جاتا ہے اس وظیفے کو۔ آج آپ کے پاس دوستو پورا دن، پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر جو بندہ تھک چکا ہے، وہ آج 18 شعبان اس لاڈلی پیر کو یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو، آج آپ تمام لوگوں کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ رب کریم
جو وہ مانگے گا وہ بھی عطا فرمائیں گے، اور جو نہ مانگ سکا، ساتھیو بھائی بہنوں، جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو، آج گاڑی، مکان، نوکری، شادی بھی چاہیے تو مانگ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، سالوں تک انتظار کرنا پڑے۔ آج 18 شعبان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم سے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج 18 شعبان پیر کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب نے چاہا، میرے رب کریم نے چاہا تو اتنا وہ آپ کو نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب دوستوں، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے؟ تو پھر بد قسمت ہے، بدبخت وہ بندہ جو آج 18 شعبان پیر کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں دوستوں، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، پیر ابراہیم شاہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نہیں کیا تو ساتھیو بھائی بہنوں، اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو حکم میرے پاک پروردگار کا کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ، پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ دوستو حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے آج بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور ہے نام
کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے اگر آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو آج کے عمل میں پہلے نمبر پر پڑھنا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ یا لطیفو ایک خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل میں بھی رحم فرما دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ فوری طور پر گھر میں رزق اور دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، گھر سے تمام مسائل فوری طور پر دور ہو جائیں، تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج 18 شعبان اس لاڈلی پیر کو آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی ساتھیوں بھائیو بہنوں ایسی کوئی حاجت، اگر آپ ساتھیوں بھائی بہنوں کوئی ایسی آپ کی چاہت ہے، کوئی مراد ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو اس وظیفے کو آج پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کو آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، وہ یا لطیفو یا اللہ پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، یہ اتنا تیز ہدف ہے کہ آپ ابھی مانگ رہے جیسے ہی ہوں گے فرشتے لے کر فوراً آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی دوستوں، فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے دوستوں۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے صرف 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 18 شعبان پیر کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ مل جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ساتھیوں بھائی بہنوں قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ آج 18 شعبان پیر کے دن صرف 3 بار اس عمل میں سورہ اخلاص کو شامل کرے گا، آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار دوستوں پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے دوستوں، آج رب خود دے رہا ہے۔
یہ نہ ہو کہ کل مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ آج جب رزق رب کی ذات تقسیم کر رہی ہے تو پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ، پھر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑھتے ہیں، آج جو تیسرے نمبر پر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ آج خوش قسمتی یہ وظیفہ پڑھے گا، خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی، جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنے ہیں، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات دینی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ رب کریم کے 2 نام ہیں۔ یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے والے پر رزق اتنا زیادہ دیا جاتا ہے اسے کہ آپ سنبھالنا آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ مال دولت کو سنبھال سکتے ہیں، تو آج 18 شعبان لاڈلی پیر کو آپ نے آج کے پورے دن میں اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے دوستو سمجھیے گا۔ یا رزاقو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستو 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد ایک ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دوستوں میں چاہتا ہوں کہ یہ مستند وظائف ہیں۔ جب شعبان میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جھولیاں بھر رہی ہے تو پھر کیوں اپنی جھولیوں کو نہیں بھروا رہے؟ جب رب دینا چاہتا ہے، رب دینا رب نے ہے، تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہو رہے ہیں؟ جب آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ تیسرا وظیفہ بھی پڑھ لیں، ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، تو فوراً سے چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ چند سیکنڈ کی ویڈیو باقی ہے۔ اگر آج یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو یقین کیجئے پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج دنیا کی تمام مصروفیات، دنیا کے تمام کام چھوڑ دینا، لیکن میرے عزیز دوستوں اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ رب کریم کا لاڈلا عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی پریشانیوں میں، دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ اب آپ نے چوتھا وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے اب عمل کا چوتھا وظیفہ، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دوستو میرے بتلانے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ چند منٹ کے اندر یہ عمل پڑھتے ہی آج کا چوتھا وظیفہ جو بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، آپ نے آخر میں رب کریم کے دوستوں بھائیوں بہنوں 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام رب کعبہ کے صفاتی نام ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو دولت سے پیسوں سے بھرنا چاہتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے اگر پڑھنا چاہتی ہے تو بھی پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لے، جس کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ لیں، اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ نے اس عمل کا چوتھا وظیفہ یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا
کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور یا ودودو سے، جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں چاہے وہ پرائے ہوں، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دو بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ میں آپ کو وہ عمل دے کر جاؤں گا جو فائدہ دے، یہ نہیں کہ بس اپنی طرف سے بتا دیا۔ یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہیں دوستو، یہ عمل مستند اور آزمودہ ہے، مجرب عمل ہے۔ مستند سے مراد کے پہلے لوگوں کو فائدہ دے چکا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ جبھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی بھی انشاءاللہ زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور خوشیاں آ جائیں، آپ کے حالات بھی بدل جائیں، اور آپ لوگ بھی۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے میرے حق میں دعائیں ضرور کرنی ہے۔ اب آپ نے یا لطیفو یا ودودو کا یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس عمل میں صرف اور صرف دوستو، بھائیو بہنوں، 11 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخری وظیفہ سامنے اسکرین پر یا ربنا یا قہرو کا دکھ رہا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کے آخر میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور یا ربنا یا قہرو، اور یاد رکھیے گا جس طرح ہم نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، کسی بھی وقت کی پوری نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس عمل کو پڑھنے کے لیے بھی اہتمام کر کے بیٹھیے گا، تاکہ جیسے ہی عمل کمپلیٹ ہو پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ لوگوں نے بے دلی سے، بے ترتیبی سے یہاں بھاگتے دوڑتے ہوئے عمل پڑھ لیا، ایک وظیفہ پڑھا پھر کہیں چلے گئے، پھر آئے پھر دوسرا پڑھا۔ نہیں، آپ نے ایک جگہ مسلسل اللہ پاک کی ذات پر کوشش کرنا، باوضو مصلی پر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر، یا کسی وقت کی آج 18 شعبان پیر کو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ نے آخری وظیفہ اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجئے گا، 1 منٹ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے پھر خوب دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کیجیے گا۔ آخری وظیفہ سمجھ لیں دوستو، یا ربنا یا قہرو کا ہے۔ یا ربنا یا قہرو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا قہرو دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا قہرو دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ یا ربنا یا قہرو کا دوستو اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں ملا کر 21 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔